یہی ہمیں چیز جو ہے اشرف المخلوق بناتی ہے، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس پیدا کیا ہمارے اندر. تو بیسیکلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک حافظ صاحب تھے کوئی، وہ اپنا پورا نام تو مجھے ان کا یاد نہیں ہے، شاید آپ کی بھی نظر سے گزری ہو. وہ ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو اپنا بیان دے رہے تھے ان کو، تو وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی. ان کے پاس کوئی اسٹال وغیرہ نہیں تھا، وہ بیسیکلی ایک بازار کے اندر اپنے بازو کے اوپر جو ہماری بیلٹس ہوتی ہیں یہ بیچتے تھے. تو آپ کی فورس گئی اور اس فورس نے اس کو اٹھایا، اس معزز شہری کو جو رزق حلال کما رہا تھا اپنے خون پسینے کے ساتھ اور محنت کر رہا تھا، وہ بھیک نہیں تھا مانگ رہا وہ اس بازار کے اندر، اور وہ کوئی انکروچمنٹ کے بھی نہیں آ رہا تھا کہ کسی کی پارکنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے یا کوئی ایسی چیز کو آکوپائی کر کے بیٹھا ہے. اس نے بتایا کہ اس کی کچھ بیٹیاں ہیں اور اس کی والدہ بیمار ہے، وہ محنت کا حصہ رو رہا تھا. وہ اس کے ہاتھوں پہ اس نے دکھایا کہ وہ جب اس کو ہینڈ کف کیا گیا تو اس کے ہاتھوں پہ زخم بھی تھے. مجھے اس چیز کی تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مہربانی فرمائی ہے کہ ہم یہاں پہ اس ایوان میں بیٹھے ہیں، تو لہٰذا آپ سے یہ پوچھ بھی سکتے تھے پالیسی کیا ہے آپ کی. یہ کسی نے اگر کچھ راستہ بلاک کیا ہوا ہے یا اس طرح کے معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غریب شخص ہے وہ کیسے اپنا کرے گا معاملہ اگر آپ اتنی سختی کریں گے؟ سر اٹس ایزی ٹو آنسر دس کوشچن کیونکہ مجھے روز یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور پورے پنجاب میں ظاہر ہے ہم ایک اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیمپریری ریموول کی کارروائی کر رہے ہیں. سب سے پہلے سر پیرا بلیوز ان ایتھیکل پولیسنگ، اور ہمارے سر وی انڈرسٹینڈ ون تھنگ، جب بھی کسی بندے کے پاس اختیار آتا ہے، پاور از مینٹ ٹو بی ابیوزڈ، پاور نیڈس ڈیمانسٹریشن. یہ دو پاور کے فنڈامنٹلز ہیں بیسیکلی. اب وہ جو فنڈامنٹل نمبر 2 ہے پاور وانٹس ڈیمانسٹریشن، وہ کہیں نہ کہیں جس بندے کے پاس پاور آتی ہے وہ کرتا ہے. تو ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، پیرا کی کوئی ایسی پالیسی نہیں کہ آپ پاور ابیوز کریں. انڈیویجول ایکٹ ہو سکتے ہیں، اور جب وہ ہائی لائٹ ہوں گے ان کے خلاف انکوائری ہوگی، ان کو سسپینڈ کیا جائے گا، ڈسمس کیا جائے گا، جو طریقہ کار ہے وہ کیا جائے گا. جو سر آپ کا پوائنٹ تھا شولڈر شاپنگ، اب دیکھیں دس از انٹرسٹنگ ٹرم. جب پیرا نے یہاں پہ کام شروع کیا ابھی پنجاب میں لاہور میں اسپیسیفکلی، تو یہ نئی ٹرم ایک انٹروڈیوس کی گئی جی شولڈر شاپنگ. تو میں سر ایک قصہ خالی سنا دیا، تو وہ یہ کہ سم فیملی ممبر بازار گیا تو اس نے کہا کہ جی وہ آپ کے لوگ تھے تو بالکل کچھ نہیں تھا. تو جیسے ہی وہاں پہ 2-4 لوگ نا کندھوں پہ سامان رکھ کے پھیرے تھے، تو جیسے ہی آپ نکلے انہوں نے 5 چادریں نکالی، بچھائی اور اوپر لگا کے اپنی دکان لگا لی. سو یہ ایک بڑی نا ایک باریک سی لائن ہے، لیکن آپ کیسے ڈیمارکیٹ کریں گے. میں لفظ آپ کے کچھ لفظ تھے بیسیکلی جو ہمارے دل میں ایک باعث پیدا کرتے ہیں، جی غریب ہے، بوڑھا ہے، حافظ ہے. میں ان چیزوں کو نہیں سوچتا. جب میں نے ایک اصول کو امپلیمنٹ کرنا میں نے سوچنا ہے کہ اصول کیا ڈیوائس ہو جو سب پہ ہم عمل درآمد اس کی کروا سکیں. میں سر ایک بات لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں آج کل، وہ یہ ہے کہ جو لفظ غریب کے نام پہ ہم کہتے ہیں، بیسیکلی اگر اس غریب سے ہمیں ہمدردی ہے جو کہ ریڑھی لگا رہا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ لگا رہا ہے جہاں پہ وہ بزنس نہیں کر سکتا، وہ روڈ ہے، فٹ پاتھ ہے، گرین بیلٹ ہے، سم تھنگ، تو ہم بیسیکلی اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اگر ہم اسے کاروبار کرنے دے رہے ہیں. کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی کسی کو بھتا بھی دیتا ہے وہاں پہ بیٹھنے کا، چاہے وہ میونسپلٹی کا بندہ ہو یا اس کا فرنٹ مین ہو یا کوئی دکاندار جس کے آگے اس نے دکان لگائی ہو. نمبر 2، آتا جاتا ہر بندہ اسے ایک چپک لگا کے 50-100 روپیہ بھی پکڑ کے لے جاتا ہے. میں نے اسی حوالے سے آپ نے میرے جو سوال تھا، آپ نے بڑے بولڈ کچھ باتیں کر دی ہیں جو میرے ممبرز بھی ہضم کر گئے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں ہضم کرنے کی، لیکن ہضم ہو نہیں رہی. آپ نے کہا کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی بچہ ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی غریب ہے. آپ کے آئین پاکستان کے اندر بھی اس چیز کے ڈفرینس ہے. اگر کوئی جرم کوئی خاتون کرتی ہے، کوئی بچہ کرتا ہے، کوئی بوڑھا کرتا ہے، اس کے اندر چیزیں فرق ہیں. یہ آپ کی جو بات ہے یہ آئین پاکستان سے بھی متضاد ہے. آپ میری بات سن لینا نہیں صاحب، آپ نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں. آپ نے کہا کہ غریب کو پیسا جا رہا ہے اس لیے آپ غریب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے کوئی بتا لے رہا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. بتا کسی نے کیا لینا ہے اس سے؟